پرسادارہ نے سید الشہداء شہداء کربلا، اب آپ کے سامنے مفکر دوران لسان ملت جعفریہ، وکیل ولایت محمد و آل محمد، دور حاضر کے اردو زبان کے بہت بڑے مولا کے وکیل اور خطیب ممبر افروز ہونے جا رہے ہیں جناب سید علامہ عاقل رضا زیدی صاحب، اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پرسہ پیش کریں گے تمام پرسہ داران کے ساتھ سفیر اعزا جناب سید فرحان علی وارث صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ علامہ سید عاقل رضا زیدی صاحب، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں۔ بانی مجلس ستین کوسہ صاحب، ان کے برادران، ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس بھری دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ ستین بھائی کے والد محترم اور ان کے بھائی اور پیر ظفر شاہ صاحب کے فرزند سمیت جو دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات پر فرما۔ محترم پیر ظفر شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، پیر سید فرت عباس شاہ صاحب کو مالک صحت تندرستی عطا فرما، پیر دلاور شاہ صاحب کو صحت عطا فرما، میرے بھائی فراست شاہ صاحب سمیت جو بے اولاد ہیں انہیں عزاداری کا وارث عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کو تو جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، وقت سے کافی لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن چونکہ بانی مجلس کے حصے سے حاضر ہوں، اس لیے چند جملے کہنا اپنے بے واجب سمجھتا ہوں، بغیر کسی تمہید کے۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک ساتھ دیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام امام نہیں ہیں، امامت کی اعتماد کا نام عباس ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، گرمی میرے پیش نظر ہے، آپ لوگوں کا بہرحال پھر بھی اس ذوق مودت سے آنا معصومین اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں۔ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، میں ان کا عباس امام نہیں ہے، مگر امامت کی اعتماد کا نام عباس ہے۔ اللہ نے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مصطفیٰ نے اللہ سے جس ہستی کو دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بول سکتے ہیں تو اس گرمی میں بول لیجیے گا، اور اس جناب سیدہ نے ساری زندگی مسلح عبادت پر بیٹھ کر اللہ سے دو ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا آزادار مانگا۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ جان جاتا کہ آواز جاری میں ساتھ دیجیے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے۔ دیکھیے سرکار وفا کا ذکر شروع ہوا ہے تو ہلکی ہلکی ہوا بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ جیسے جیسے بولتے رہیں گے ویسے ویسے ہوا بھی تیز ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ ہوا
آپ کی آواز لے کر جائے گی سرکار وفا کی بارگاہ میں، اور پھر وہاں سے جس کو جو چاہیے وہ پھر مانگتا رہے۔ میں نے کہا عباس امام نہیں ہے، پھر ظفر شاہ صاحب امامت کے، بھائی جان بڑی دور بیٹھ گئے آپ، امامت کے اعتماد کا نام بولیے گا عباس ہے، نام خود شہزادی نے رکھا۔ آئے ہے امیر کائنات کو پاس بلا کر کہا اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے، یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری بات کلابیہ خاندان میں شادی کیجیے گا، اس بی بی سے جو میرے ہم نام ہوگی، اللہ آپ کو اس کے درجے مجھ سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا۔ مجھے خبر نہیں، ہر ایک سے میری بات ہی نہیں ہے، جو غازی کا علم اٹھانا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے وہ اس گرمی کے اندر بھی ضرور بولے گا، اور میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا ہے جیسے جیسے آپ بولتے رہیں گے ویسے ویسے ہوا چلتی رہے گی، اگر ہوا اور تیز چلانی ہے تو پھر اس جملے پر ضرور بولنا۔ بی بی نے فرمایا کہ اس کا نام عباس رکھنا۔ علی فرماتے ہیں یا علی جیسے آپ کی مرضی، یا علی فرماتے کہ سیدہ جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی کروں گا۔ کلابیہ خاندان میں شادی اس بی بی سے جو آپ کے ہم نام ہوگی، یقیناً اللہ مجھے اس کے درجسمت سے بیٹا دے گا، اور میں اس کا نام عباس بھی رکھوں گا۔ مگر بی بی آپ نے اس کا نام عباس ہی تجویز کیوں کیا؟ بی بی فرماتے اس کی وجہ ہے آپ کا نام علی ہے، آپ کے نام کی عین لی، میرا لقب بطول ہے، اپنے نام کی بے لی، عرش میں میرے بابا کا نام احمد ہے، اپنے بابا کے نام کی الف لی، جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے، دونوں کے نام کی مشترکہ سی لے کر نام عباس رکھ دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ فقط معصومی نہیں مرکب پنجتن ہے۔ نانا جن کے دلوں میں علی بستا ہے، ہاتھ بلند کر کے حیدری، اسی لیے میں نے کہا ہاں جی توجہ ہے آپ صاحب محترم، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں اعتماد امامت کوشش کرتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کے خدمت میں پیش کروں، اسی سے اندازہ ہوگا۔ ہاں یقیناً ذکر بھائی جن ان کا ہے، یہ مجلس دھند میں بھی آ کر پڑی ہے، اب گرمیوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر دھند آئے گی پھر بھی پڑھیں گے۔ حسین کا ذکر کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، مہربانی بھائی جان، میں نے کہا حسین کا ذکر کسی موسم کا محتاج نہیں، گرمی ہے تب بھی حسین کا ذکر ہے، سردی ہے تب بھی حسین کا ذکر ہے، لیکن یہ حسین کا ذکر ہے، یہ حسین کے ذکر میں معجزہ ہے پیر ظفر شاہ صاحب۔ ورنہ میں نے دیکھا 10 محرم کیا، جہاں ابھی آپ بھی ماتم داری کریں گے اور آپ ماتم خوب کریں گے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اگر زور سے 7 بار اپنے سینے پہ ہاتھ مارے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارے 7-8 بار تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم حسین کے غم میں 700-800 ہاتھ نہ مارے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب تک ماتمی سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین نہ کہے، بہت مہربانی، بڑی مہربانی، مولا آپ کو آباد رکھیے، آل محمد آپ کو سلامت رکھیے۔ بس سنیے گا کہ ایک جنگ میں مولا امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا کہ آ بیٹا میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں۔ آپ کی توقع سے پہلے میں نے ممبر خالی کر دینا آج کا، میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ ابھی اور بھی جگہوں پر بھی ہیں، بہرحال اتنی جلدی بھی نہیں چھوڑ رہا، آپ فکر نہ کریں، اور ساتھ ہی حساب لگانا شروع ہو جاتے۔ مالک آپ کو آباد رکھے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ سے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں محمد حنفیہ سے، آ بیٹا میں تجھے آداب جنگ سکھاؤں۔ فرمایا بابا بتائیے؟ فرمایا بیٹا جب میدان میں اتر جائے پھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے تو چھوڑے، علی کے لال کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے، علی کے لال کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا بابا ٹھیک ہے۔ فرمایا بیٹا جب جنگ کرو جنگ اس انداز میں ہو، دیکھو پہلے والے کو بھاگے آخری والا۔ میں نے پڑھ دیا آرام سے اور آپ نے بھی آرام سے سن لیا، تھوڑا میں زور لگا تو تھوڑا آپ زور لگائیے گا۔ جیسے محمد حنفیہ کو علی نے آداب جنگ سکھائے، کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ ایسے علی نے جناب عباس کو بھی آداب جنگ سکھائے ہوں نہ۔ عباس پر تو اتنا اعتماد ہے کہ ایک جنگ میں امیر کائنات 60 برس کے ہیں، 12 برس کا عباس ہے۔ علی فرماتے صبح میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا، صبح میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بول سکتے تو بولیے گا۔ کونے سے 12 سال کا غازی کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جنگ میں کروں گا۔ علی فرماتے بیٹا دل تو میرا بھی ہے کہ جنگ تو کرے، دل تو میرا بھی ہے کہ جنگ تو کرے، مگر وعدہ کر جب تو میدان میں اتر جائے دشمن کو پتہ نہ چلے علی تھا کہ عباس تھا۔
اللہ اکبر. توجہ فرمائیے آپ نے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ فرمایا دشمن کو خبر نہ ہو. علی تھا کہ عباس تھا، باپ تھا کہ بیٹا. جملہ کہوں؟ سرکار وفا فرماتے ہیں، اس جملے کو ایسے سننے کا لطف ہے. فرمایا بابا وعدہ ہو گیا، جب میں میدان میں جاؤں گا خبر ہی نہیں ہوگی کہ باپ تھا کہ بیٹا، علی تھا کہ عباس. فرمایا بابا اس کے لیے کام آپ کریں، باقی میری اوپر چھوڑیں. علی نے کہا کیا؟ فرمایا بابا اس کے لیے اپنی ابا مجھے دیں، اپنی کبا مجھے دیں. نہ آپ تو سارے بیدار بیٹھے ہیں. اپنی دستار مجھے دیں، اپنا پیرہن مجھے دیں، اپنی نالین مجھے دیں، اپنی دعا مجھے دیں، اپنی ابا مجھے دیں، اپنی کبا مجھے دیں، اپنی نالین مجھے دیں، اپنی دستار مجھے دے. گرمی کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن فضیلت عباس میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر بولیں تو لطف آئے گا. فرمایا اپنی ابا مجھے دے، اپنی کبا مجھے دے، اپنی دستار مجھے دے، اپنی نالین مجھے دے، اپنا پیرہن مجھے دے، اپنی تلوار مجھے دے، اپنی دعا مجھے دے. علی بیٹے کی پیشانی چوم کر فرماتے بیٹا ابا لے جا، کبا لے جا، دستار لے جا، نالین لے جا، پیرہن لے جا، ذوالفقار لے جا. دعا کی تجھے ضرورت نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں اس لیے میں آپ دعا فرمائیں کہ مالک ستین کوثر صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. عینی ذوالقرنین اور مالک ان بھائیوں کو صدا سلامت رکھے، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. فرمایا دعا کی تجھے ضرورت نہیں. بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ. چلو 4 مصرے شہید کی دھرتی ہے تو شہید کی سناؤں آپ کو. شہید محسن نقوی صاحب. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملے سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے، اور اب تک جو سرنگو نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. ہائے ہائے اللہ. سپتن بھائی ایک فضیلت اور میں سرکار وفا کی بیان کرنا چاہتا ہوں. علی علیہ السلام کے 18 بیٹے. کتنے؟ 18. فراست بھائی سماعت کیجیے گا، مالک آپ کو بیٹا عطا فرمائے. محسن بھائی ماں نامدانی سے آئے ہوئے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیگر اباب جتنے میرے بھائی ناشر اعزائے مظلوم فرحان علی صاحب، ان کے ساتھ ایک اور کراچی سے بڑے اچھے مولا کے نوح خان جناب حسن ایاز صاحب آئے ہیں، وہ بھی آپ کو سماعت کرائیں گے تو سنیے گا انشاءاللہ. علی علیہ السلام کی 18 بیٹے. حسنین کے بعد 16 جنہوں نے ساؤنڈ لگایا، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. علی کے 16 بیٹوں میں سوائے جناب عباس کے علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو ماں کہیں. بول سکتے تو بولیے گا جتنے شیخ میں دوست بیٹھے. میں نے کہا علی علیہ السلام کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ سیدہ کو ماں کہیں. ایک شخص بی بی ام البنین سلام اللہ نے دیکھا کہ سرکار وفا اپنے بستر پر نہیں گئے. کہا یا علی عباس اپنے بستر پر نہیں گئے. علی فرماتے ہیں اچھا حسن حسین بیٹا؟ جی بابا. سمجھنا، آؤ تمہارے بھائی کو تلاش کرنا چلتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں میری مائیں بہنیں اور میری دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں. رات کے اس پہر میں وہی روتا ہے جس کا حسین لگتا ہے. اور الحمدللہ ڈیرہ غازی خان میں ہمیشہ شیعہ سنی بغیر کسی تفریق کے آتے ہیں. مالکی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رکھیں، نہ صرف ڈی جی خان میں بلکہ پورے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین قائم و دائم رہیں. فرمایا آؤ تمہارے بھائی عباس کو ڈھونڈنے چلتے ہیں. سپتن کوثر صاحب
علی گھر سے کہہ کے چلے تلاش کرنا چاہتے ہیں، سیدھا پہنچے جنت البقیع۔ جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ سیدھا پہنچے، شاہ صاحب کیا دیکھا کہ بچپن کے عباس کے دونوں ہاتھ قبر سیدہ پر ہیں، کبھی دائیں رخسار قبر بطول پہ رکھتے ہیں، کبھی بائیں رخسار رکھتے ہیں۔ علی فرماتے بیٹا عباس رات کے اس پہر میں اور یہاں معلوم نہیں عباس کیا جواب دیتے۔ قبر سیدہ سے آواز آئی، یا علی عباس خود نہیں آتا، اجرکم اللہ، یا علی عباس خود نہیں آتا۔ سیدہ کیا مطلب؟ فرمایا اس کا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے ماں کہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے بیٹا کہوں، میں رات کے پہر میں اسے اپنی قبر پہ بلا لیتی ہوں، یہ مجھے ماں کہتا ہے، میں اسے بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ بس آج کا ایک جملہ اور سماعت کیجئے۔ شہادت آج آپ نے اس امام کی گزاری ہے کہ جو واقع کربلا کے بعد 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، جب تک زندہ رہا پانی نہیں خون روتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے آج کا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ظفر شاہ صاحب، مالک آپ کو اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کو صحت تندرست عطا فرمائے۔ پوری قوم کو، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے اور سب آپ کے دوست بھائی بیٹے بیٹھے ہیں۔ جس انداز میں جناب سجاد نے شام کا بازار عبور کیا نا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سنی، تیاری کریں، تیاری کریں۔ جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں بھائی جان، غلام عمر صاحب نظر نہیں آ رہے، مالک ان کو صحت عطا فرمائے، پیر فرج شاہ صاحب کو مالک صحت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے مالک اس بیمار، حسین کے گھر کے قانون دیکھیں آپ نے، حسین خود بے کفن ہے، لاتعداد لوگوں کو اپنے حرم سے مس کر کے کفن دیتا ہے، بیٹا بیمار ہے، لوگ اس سے شفا لیتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھنے سے تعلق ہے، سمجھ آ جائے تو روئیے گا، نہ رو سکے تو ہائے حسین کہیے گا۔ میں نے کہا بڑی مشکل سے عبور کیا شام کا بازار، جتنے ظلم کربلا میں ہوئے نا، دنیا نہیں سوچ سکتی۔ سبتین بھائی، علی اکبر کے برچھی کربلا میں لگی، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال کربلا میں ہوا، عباس کے بازو قلم کربلا میں ہوا۔ اور اگر روئیں تو ایک جملہ کہوں، سامنے شاہ کے سکینہ کو تماچا مارا۔ یہ میری ماں بہنوں کے لیے، اگر رو سکیں تو روئیے گا، رو سکتے ہیں، آپ ہی رو سکتے ہیں۔ دوسرا مصرع ایسا قیامت کا ہے، اللہ کرے میں سمجھا دوں۔ سامنے 10ویں کے دن کیا ہوا تھا، سامنے شہ کے سکینہ کو تماچا مارا، شاہ کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، روحانیت ہے مجلس میں، مجلس کے وارث آئے ہوئے ہیں، روز علی کی بیٹی آپ سے حسین کا پرسہ لینے آتی ہے، آج اپنے بھتیجے سجاد کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، سامنے شہ کے سکینہ کو تماچا مارا، شہ کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا۔ اتنے ظلم ہوئے کربلا میں، مگر جب شام کی قید نبھا کر مدینہ قافلہ پہنچا اور منہال نے میرے چوتھے مولا سے پوچھا نا، مولا سب سے زیادہ پورے سفر میں ظلم کہاں ہوئے؟ امام نے رو کر 3 بار کہا، الشام، الشام، الشام۔ بس مسائل میں نے آج کا شروع کر دیا، رو سکتے تو روئیے گا۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا 3 شام سے مراد 3 ہی شام ہیں، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ اگر اور رونا ہے تو پھر جملہ سمجھنا، کھا گیا سید سجاد کو شام کا بازار، کھا گیا سید سجاد کو شرابی کا دربار۔ منہال نے میرے مولا سے سوال کیا، اس نے کہا مولا اگر سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوئے تو مولا آپ مجھے بتائیں گے کہ شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ سنو گے، امام فرماتے منہال ایسے تو کئی موقع آئے، مولا کوئی ایک موقع بتا۔ فرمایا تو جانتا ہے شام غریبہ سے شام کے دربار تک، شمر کے
दो ही शौक थे, या नोके सीना से मेरी फूफियों के सरों से चादरें उतारता था, या मेरी पुश्त पर तारीख करबला लिखता था। अब जिनकी छोटी औलाद है वो सर उठाना। इमाम फरमाते हैं इस मंजर को एक मरतबा एक मौका ऐसा आया, बाजार शाम में शिमर ताजियाना लाया, मेरी पुश्त पे ताजियाना मारता और कहका लगा के कहता, सज्जाद ये अली अकबर का बदला। करते आओ मातम, सज्जाद ये कासिम का बदला, या उन्होंने मोहम्मद का बदला, या अब्बास का बदला, और मेरा जवान किसी गम में न रो सिवाय गम हुसैन के। मौला फरमाते इस मंजर को मेरी 4 साला बहन सकीना देख रही थी। मौला फिर क्या हुआ? पर मैं मेरी बहन आगे बढ़ी और शिमर से कहा बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा, ये कहना था। या मेरा इमाम ज़ारो की तार लहू रोने लगा। मिनहाल ने कहा मौला आप क्यों रोता है? कहा रोता इसलिए हूँ, उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया, मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म मेरी बहन सकीना पे करना शुरू किया। कहा जब काफी देर सकीना पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रोकर कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त पे मारे, मेरे रुखसार पे ना मारे। ये वो जगह है जहाँ बाबा गोसे लेके कहता था आ सकीना हुसैन के गले लगी।